المدد المدد اے مدارے جہاں، شرط سے پڑھنا نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ عظمت قطب المدار ہے کہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے فیضان سے سب مستفید ہیں، چاہے چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شیری ہو، مدینی ہو، اشرفی ہو، اسلام کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی تمام فیضان قطب المدار سے مستفید ہے۔ اسی جگہ پر قطب المدار تو عظیم شخص تھے، عظیم ولی تھے، لیکن اس کے بعد جو مداری تھے ان کے حالات، میں ان سے کہنا چاہوں گا، اسی سرزمین پہ کہا گیا نا، ان تک پہنچا دینا یہ پیغام کہ تم قطب المدار کی بات کرتے ہو، قطب المدار تو وہ ہے کہ جس سے سرکار غوث پاک بھی مستفید ہیں۔ ناموں کی بات کرتے ہیں، یہ علاقہ جو تمام ایم پی کا یہ علاقہ الحمدللہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، کئی سو سالوں سے ہمارے بزرگ ایک تحریک لے کر جو مشن مدار العالمین ہے، اس تحریک کے اعتبار سے سلسلہ عالیہ مداریہ کے پیغام کو اور تبلیغ دین متین کو عام کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ بے شک بے شک، ایک ایسی تبلیغ لوگوں نے تبلیغ کی، تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہے، احسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن واحد سلسلہ ایسا ہے مداریہ سلسلہ کہ جس سلسلے کی تبلیغی اور اشاعت کا کام ایسا ہوا ہے، ذات قطب المدار آپ جس جگہ رہ کر کے عبادت کرتے وہ چلہ، ان چلوں کے ماتحت گدیاں اور ان گدیوں کے ماتحت تکیے آتے تھے۔ یہ گدیاں، یہ تکیے، یہ چلے کیا ہیں؟ یہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، قطب المدار نے اسلام پھیلانے کے لیے یہ یونیورسٹیاں کھڑی کی تھی، جہاں سے اسلام کی تبلیغ کی جاتی۔ یہ منظم ہے، اس قدر منظم تحریک اسلام پھیلانے کے لیے کہ جب فیضان قطب المدار سے مستفید ہو کر کے ایک خلیفہ چلے پر بیٹھ کر کے عوام کو دین کی تبلیغ کرتا، پھر اس کے ماتحت گدیاں آتی جہاں ملنگانہ کرام بیٹھ کر کے فیضان قطب المدار اور تعلیمات مصطفیٰ سے لوگوں کو مالا مال کرتے، پھر یہ اس کے بعد تکیے آتے جہاں پر سلسلہ عالیہ مداریہ کے لوگ بیٹھ کر کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات رہ کر کے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آراستہ فرماتے۔ یہ منظم سلسلہ عالیہ مداریہ کی تحریک ہے جس نے اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ کو اس طرح عام کیا ہے جس زمانے میں نہ مدرسے تھے، نہ مولوی تھے، نہ علماء کی جماعت تھی، ہے نا؟ کون تھا؟ جب علماء نہیں تھے تو یہاں شریعت کے قوانین کون پڑھا رہا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین پر مسائل دینیا سے کون لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ ہے نا؟ جب کوئی نہیں تھا، 282 ہجری کا زمانہ ہے، تبلیغ دین کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ہے، اس کے بعد کوئی آئے گا، اس کے بعد کا زمانہ لے لیں، کوئی ایسی منظم تحریک نہیں ہے۔ جو کسی نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھانے کے بعد وہ رخصت ہوا، کیا وہ تمام دین جو دین مصطفیٰ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا اس ولی نے سب کچھ اس کو ڈھیل کے دے دیا؟ جب کوئی ایمان لائے گا وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں جب وہ رہے گا تبھی تو تعلیم حاصل کرے گا، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرے گا، تبھی تو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد دین سکھانے کے لیے قطب المدار نے پورے ہندوستان میں یہ چلوں کے ذریعے، گدیوں کے ذریعے اور تکیوں کے ذریعے اس پورے ہندوستان میں ایسے ایسے مدرسے قائم کیے تھے کہ جن مدرسوں سے تعلیمات اسلام، تعلیم اسلام، کردار مصطفیٰ کی تعلیم و شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ قطب المدار تو، لیکن آئیے ہم بتاتے ہیں ہمارے دادا محترم
حضرت الحاج قاضی سید محمد رفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ایک ایسی ذات پاک ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ حضرات میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی. سبحان اللہ. سلسلے ہی کے لوگ نہیں، غیر سلسلے کے لوگ، غیر سلسلے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان جیسا نہ شکل میں کوئی دیکھا، نہ سیرت میں کوئی دیکھا، نہ صورت میں کوئی دیکھا. سبحان اللہ. حق ہے. نہ سیرت میں کوئی دیکھا، نہ صورت میں کوئی دیکھا، ہے نا. اور ایسی ایسی کرامتیں آپ کے لوگ بیان کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی کرامت، ایک جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امتحاناً پیر حضرات سے امتحاناً کچھ نہ کچھ چھیڑنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے اندر کیا ایسے نسبتیں ہیں، کیا ہے. ایک صاحب نے امتحان لیا کہ یہ پیر ہے تو ان کے پاس کچھ نسبتیں بھی ہوں گی. ایک دعوت کی، دعوت میں اس جگہ کے تمام ائمہ اور تمام معزز حضرات کی دعوت کی گئی. اچھے اچھے پکوان رکھے گئے اور پیر صاحب کے لیے سوکھی روٹی، باسی روٹی اور چٹنی کا انتظام کیا گیا اور اس کو ایک کونے میں چھپا کر کے رکھ دیا گیا. مفتی صاحب چھپا کر کے رکھ دیا گیا. دسترخوان بچھا، سب کے سب لوگ بیٹھ گئے. کھانا شروع ہونے کے لیے لوگوں نے کہا حضرت اجازت دیں. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کھائیں، ابھی میرا کھانا نہیں آیا ہے. مہمان نوازی کرنے والا کہتا، میزبان کہتا حضور کھانا تو یہی رکھا ہوا اور کیا الگ سے کھانا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو کھانا لے کر کے میرا کھانا جو میرے لیے رکھا گیا ہے میں تو لے کر کے آتا یا میں بتاؤں کہ کہاں. وہ کہتے کہ قطب المدار تو عظیم ولی ہے، لیکن ان کے بعد الحمدللہ تمام تعلیمات قطب المدار پر آج بھی سلسلے عالیہ مداریہ کے تمام افراد گامزن ہیں اور انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی تعلیمات پر تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ صرف یہ ذات قطب المدار ہی کا کرشمہ ہے، کہ نسبت قطب المدار ہی کا کرشمہ ہے کہ ان غلاموں کو اس طرح سے نوازا گیا ہے. الحمدللہ. تو اس سلسلے سے ہم وابستہ ہے کہ جس سے تمام سلاسل فیضیاب حشر سماعت فرما رہے کہ جب تمہاری نگاہ کرم اٹھ گئی شاہ